بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار پھر ملک کی فضا سوگوار ہے، ایک بار پھر دہشت گردوں نے کوئٹہ پر وار کیا۔ اس سے پہلے 8 اگست 2016 کو جب کوئٹہ میں دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی سول ہسپتال میں کی گئی تو اس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اب صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، دہشت گردی پر قابو پا لیا، تب دہشت گرد یہ وار کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے دعوے ابھی سچے ثابت نہیں ہوئے۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے بے انتہا قربانیاں دی، وہاں پر صوبائی حکومتوں نے کیا کردار ادا کیا، یہ ہمیں ہر اس واقعے کے بعد سامنے آتا ہے جب کوئی دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی جاتی ہے۔ گزشتہ رات کوئٹہ کے اندر پولیس کے تربیتی کالج پر جب یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد سے پھر نیشنل ایکشن پلان پر ڈیبیٹ شروع کر دی گئی۔ نیشنل ایکشن پلان پر صوبائی حکومت بلوچستان یا دیگر صوبائی حکومتوں نے کتنا عمل درآمد کیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر کام کرنا صرف سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری تھی تو صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ابھی تک ناکام کیوں ہیں؟ جو گزشتہ رات کو کوئٹہ کے اندر تربیتی کالج میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا جس میں تقریباً 60 سے زائد جوان شہید ہوئے، اور اس سے پہلے جب 8 اگست کو کوئٹہ کے سول ہسپتال میں خودکش دھماکہ کیا گیا تھا اس میں 70 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے۔ آج پھر مذمتیں، پھر وہی بیانات ہمارے سامنے۔ اس سے پہلے بھی سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ کوئٹہ میں سر جوڑ کر بیٹھی تھی اور تب اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ اب کوئٹہ پر خصوصی توجہ دی جائے گی، بلوچستان پر خصوصی توجہ دی جائے گی، لیکن ٹھیک 2.25 مہینے بعد دہشت گردوں نے ایک بار پھر وار کر کے یہ ثابت کیا کہ ابھی ہمیں سیکیورٹی کے معاملات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ ان کی آمد کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب، بہت شکریہ ان کی آمد کا۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اویس توحید صاحب موجود ہوں گے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بات کا آغاز جنرل راحت صاحب سے کریں گے۔ جنرل صاحب، ایک دفعہ پھر دہشت گردوں نے کوئٹہ کو نشانہ بنایا ہے۔ سر، کوئٹہ، بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، کوئٹہ کیا آسان ہدف ہے یا کوئی اور پیغام ہے جو ہر کچھ عرصے بعد کوئٹہ پر دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جب دہشت گردی کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اسی طرح کے واقعات گاہے بگاہے ہوتے ہیں اور وہ سافٹ ٹارگٹس پر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ بیسیکلی جو نیشن ہے وہ سٹیٹس کو کے نیشن ہے، اور ہم چونکہ جب تھوڑی دیر کچھ کام نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کمپلیسنسی آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہہ دیا، اب دہشت گردی ختم ہو چکی، کافی ختم ہو چکی ہے، کافی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر نے کہا یہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اس کا ثبوت یہ بھی ملتا ہے ختم ہونے کا، یہ کم ہونے کا، کہ آپ کے وہاں پہ وہ بہت نو گو ایریا سے بہت زیادہ بلوچستان کے اندر، اور وہ کو اسکول کے اندر جہاں کہ آپ کو پاکستان کا فلیگ نظر نہیں آتا تھا، پاکستان کا ترانہ نہیں گایا جاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ اب وہ حالات وہ نہیں ہیں۔ لیکن لیکن پھر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں جنرل صاحب، ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑی قربانیاں دی ہیں، صوبائی حکومتوں نے اس پر کام کیا، لیکن جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہر 2 مہینے بعد کوئٹہ میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جو دہشت گردی ہے، جو انسرجنسی ہے، انسرجنسی جو ہے نا، یہ دس از انٹیلیجنس اسپیسیفک۔ آپ کا یہ وہ کنونشنل وار نہیں ہے بٹوین دا ٹو نیشنز کی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ اٹ از انٹیلیجنس اس کا ڈھونڈتی ہے کہاں پہ دہشت گرد بیٹھا ہے جو دشمن ہے، اس کو دیکھنے کے بعد پکڑ دیا تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ جو انٹیلیجنس کا کام ہے ڈھونڈنا اور اس کے بعد گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا، جو کہ انٹروگیشن کرنے سے کیا اس کے نتائج نکلے ہیں، اور جب آپ کو وہ نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ پھر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے سامنے بھیجتے ہیں، پھر گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ ایکشن جو انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں لے سکتی، وہ یہاں تک سے لے سکتی ہے کہ اس بندے کے بارے میں معلوم کیا جائے، انٹروگیٹ کیا جائے، اور آگے جو نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جا سکے، اس کے اوپر بات ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات صحیح کر رہے ہیں۔ اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس صاحب، جب سے کل رات کا سانحہ پیش آیا، ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کردار ہے، چونکہ آئی جی ایف سی نے خود کہا کہ جب
दहशत गर्द यहाँ पर हमला कर रहे थे तो वो अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे जो अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो सर हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस पर क्या किरदार अदा किया? देखिए अली, ये बात सही है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो 12 इस बात की शवाहिद दे चुके हैं कि एनडीएस और रॉ का जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उसका एक गठजोड़ है और बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत का सबूत जो है उन्होंने एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को गुज़िश्ता कुछ माह पहले जो है उन्होंने पेश भी किया मीडिया के सामने और उस पर काफी चर्चा भी हुआ। बात यह है कि जनरल साहब यहाँ पे बैठे हैं, एक कर्नल साहब का आप नाम ले रहे थे, वो बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि किस तरह के हालात हैं, हसासियत कितनी नौयत उसकी है अल्फाज बलूचिस्तान के अंदर। बात यह है कि कोयटा के अंदर देखिए जो अभी सिविल अस्पताल में हुआ वो उसके अंदर वकला जो वहां पे गए वो अपने साथी की का लाशा वसूल करने गए थे, वो वहां पे शहीद होने नहीं गए थे। ये जो कैडेट्स थे जो पास आउट हुए थे वो शहीद होने के लिए नहीं, कौम की खिदमत करने गए थे। और ये जो वाकया है ये सिक्योरिटी लैप्स है और नेग्लिजेंस है, क्योंकि 6 सितंबर को एक तकरीब के दौरान आईजी पुलिस जो है उनका मुतालबा था कि ये दीवार जो है वो नाकिस है और सिक्योरिटी के खतरात है इससे। और उसके बाद जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उन्होंने अंग्रेजी जबान के अंदर कलमात अदा किए और ये वादा किया कि ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि उसके बाद ना वहाँ पे चेक पोस्ट 700 लोग और 200 से ज्यादा लोग हॉस्टल के अंदर, जिना हॉस्टल जिसका नाम है, कल ये वाकई में बात सही है कि अस्करी तौर पर अगर आप इसको अच्छे से देखें कि कल बहुत बड़े साने से बच गए, यानी कि सानिया तो हुआ लेकिन 200 से जायद जो लोग थे वो यरगमाल बनाए हुए थे। और ये बात भी सही है कि रूह अल्लाह साहब जो कैप्टन है शब कदर से जिनका ताल्लुक है और एक नाइब सूबेदार जो जख्मी है, उन्होंने किस तरह खुदकुश हमला आवर को न्यूट्रलाइज किया है, उसको मारा और उसको पकड़ा। ये बड़ी बहादुरी की बात है और उनको जो अवार्ड दिए गए हैं वो इसके हकदार थे। लेकिन बात यह है कि कोयटा की एहसास नौयत, ये सरियाब जो है वो खोनी रोड, जरूर एनडीएस और रॉ का गठजोड़ है, जरूर वहां पे मुदाखलत है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात कौन करता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अवैस तौहीद साहब बिल्कुल आपने जिस तरफ निशानदेही की है, लेकिन हमने देखा था 8 अगस्त को जब सिविल अस्पताल का सानिया हुआ था उसके बाद वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने फौरन कहा था कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है। इसमें भी कोई शक नहीं जो आपने निशानदेही की कि आईजी बलूचिस्तान ने 6 सितंबर को जब पासिंग आउट परेड थी उसमें ये मुतालबा किया था कि बाउंड्री वॉल बनाई जाए इस पुलिस सेंटर की। यहाँ पर यह बात करना बहुत जरूरी है कि मैं चूंकि 8 अगस्त जब सिविल अस्पताल का वाकया हुआ था तो खुद कोयटा में मौजूद था। 4 अगस्त को कोयटा का एक डॉक्टर्स का वफ्द वजीर दाखिला बलूचिस्तान को मिला था और उन्होंने भी ये दरख्वास्त की थी कि सिविल अस्पताल की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी गैर मामूली है, बड़ी नाकाफी है, उसको बेहतर बनाया जाए। जब उन्होंने दरख्वास्त की थी अली देखिए सिविल अस्पताल हमें पता है इससे पहले कितने वहाँ पे खुदकुश हमले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर क्यों नहीं है, वहाँ पे लाइफ सेविंग अद्वियात क्यों नहीं मौजूद। अवैस तौहीद साहब अलमिया यह है कि वो आज तक नहीं है, आज तक नहीं है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि इस पे सूबाई हुकूमत का भी अमल दखल है। हर एमपी को 35 करोड़ रुपए हर साल के तरक्याती बजट के लिए। क्या वो अपने गांव के अंदर, अपने देहात के अंदर रोटी बना सकता, क्लिनिक नहीं बना सकता, क्या वो मेटल डिटेक्टर नहीं लगा सकता, क्या वो स्कैनर नहीं लगा सकता। लेकिन बात जो मैं आपको कह रहा हूँ उसके बाद जनरल साहब और ये उस पर रोशनी डालेंगे तफसीली। मैं कह रहा हूँ कि कोयटा को एक अलग अच्छे से देखा जा रहा है, जबकि कोयटा जो है वो ए और बी यानी कि सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया हुआ है। वहां की एफसी, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस है। इसका मतलब कि ए जो है जोन वो आता है रियासत के अंदर, बिल्कुल सही है। बी जो है वो लेवीज के हवाले है, उसकी जो सिक्योरिटी है। अब मुझ जैसे आदमी को पता है, हम सबको पता है कि बी जोन यानी कि मसूम, किला अब्दुल्ला, यहाँ पंजकोर, यहाँ पर कालदम तंजीमों का और ये फिरकावाराना जो तंजीमें हैं इनके मिलिटेंट जो हैं वो वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, मुकामी लोग बता रहे हैं। तो उससे पहले आप ऑपरेशन करें। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने
سانے کوئٹہ کے بعد کہا تھا کہ وہاں پہ کنورج ہو رہے ہیں کیونکہ آپریشن ٹرائبل ایریاز کے اندر اور دوسری جگہوں پہ جو کامنگ آپریشن بالکل ٹھیک ہے اویس صاحب تو بات یہ ہے کہ ہم سانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ جب مقامی لوگوں کو پتہ ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے دیکھیے باہر کا کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے بالکل ٹھیک ہے. مجھے کرنل صاحب سے اس کا جواب جاننا ہے. کرنل صاحب سے اس کا جواب جاننا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے ادارے وہاں پر کام کریں کوئٹہ میں، سر ان کا کیا رول ہے؟ ہم نے صوبائی حکومت پر بات ضرور کرنی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل درآمد ہوا، ثانیہ کوئٹہ جو سول ہسپتال میں ہوا تھا اس کے بعد کوئٹہ کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے. لیکن پہلے ڈیبیٹ کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کوئٹہ میں کام کر رہی ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے جہاں تک تو سیکیورٹی فورسز کا تعلق ہے، سرٹنلی ان کو جو آپ نے رسپانسبلٹیز اسائن کی ہوئی ہیں دے گو فار دیٹ اسائنمنٹ. ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیں، اٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ سم ون. آپ یہ جو 3 جو آپ کے یہاں ٹیررسٹ آئے تھے اور دے ور دی سوسائڈ بامبرز، ناٹ اونلی ہیئر ان کوئٹہ، ان کو کسی بھی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ انہوں نے اس طریقے سے تیار کیا ہوتا ہے، ان کو مینٹلی انہوں نے اس طرح سنیے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے لیکن ان کا نیٹ ورک تو توڑ سکتے ہیں نا سر. لیٹ می سے سم تھنگ واٹ آئی سے کہ وہ لوگ جن کو پتا ہے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، انہوں نے اپنے مشن پہ پہنچنا ہے، اگر مشن پہ نہیں بھی پہنچیں گے پھر بھی انہوں نے ختم ہو جانا ہے. when they come with this venom, when they come with this zeal, enthusiasm اور strength کے ساتھ، تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہاں آپ کے ہاں چاہے وہ سول ہاسپٹل تھا، چاہے ایون وہ پولیس کا کیڈٹ یا ٹریننگ کالج تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر آئی انڈرسٹینڈ کہ جو لوکل فورس ہے، ایف سی ہے، آرمی ہے، ان کے کوئک ریئیکشن فورسز وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ان کے جو پیٹرولنگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا جو پولیس کا اپنا بھی تو ایک سسٹم وہاں پر ضرور ہونا چاہیے تھا. وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کو یہ ذمہ داری آتی تھی کہ اگر انہوں نے چیف منسٹر سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں دیوار بنا کے دیں، اگر وہ دیوار نہیں بنی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لوکل ارینجمنٹس تو اپنی سیکیورٹی کے، اپنی پروٹیکشن کے کرنے تھے. ہم ہر وقت اٹ ہیز ایکچولی ٹرن آؤٹ ٹو بی اے فیشن کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی تہہ میں جانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اٹ ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی فیشن کہ جی آپ سیکیورٹی فورسز کو، اوکے ایون حکومتوں کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ بیسیکلی متعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صرف یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر امریکہ، اگر فرانس، اگر فار دیٹ میٹر یو کے، جرمنی، اگر وہ ان سوسائڈ بامبرز کو نہیں روک سکا، حقیقت میں آپ سے بتا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کے اندر بہت اس کی شدت کم کرنے کے لیے، اس کا نقصان کم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جنرل صاحب ایسا ہی ایک واقعہ لاہور مناوا سینٹر پہ ہوا تھا، جب اس میں بھی، اس واقعے میں بھی بہت زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اس میں بھی ایک بات کی گئی تھی کہ پولیس اہلکاروں کو جو مناوا ٹریننگ سینٹر میں تھے ان کو غیر مسلح رکھا گیا تھا. اور کل جب کوئٹہ میں تربیتی مرکز میں یہ سارا واقعہ ہوا تب بھی یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر پولیس اہلکاروں کو غیر مسلح کیوں رکھا گیا تھا. دیکھیں جی، میرے خیال میں جو کرنل اسد صاحب نے بولے ہیں نا اس کے بارے میں، یہ خود یہ ایجنسی جو ہے، آپ باقی یہ بات کریں، یہ پولیس کی ایجنسی ہے، یہ ایک کیڈٹ کالج، ٹریننگ کالج ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ پولیس اگر جو وہ لوگ ہیں جن کو ہم سیکورٹی ایجنسی کہتے ہیں، سیکورٹی ایجنسی اگر اپنا حفاظت نہیں کر سکی، خود ہی کرنی چاہیے. یہ کوئی سول کی ایجنسی نہیں ہے کہ یہ تو ان کی اپنی ایجنسی ہے، یہ تو ان کو اپنی حفاظت کے بارے میں کرنا چاہیے تھا. اسی طرف کرنل صاحب نے جو اشارہ کیا ہے ان کو کم از کم اپنی وہ احتیاط تو کرنی چاہیے تھی. میں پہلی بات بتاؤں آپ کو، گیٹ دیکھیے، آپ گیٹ کے اوپر آپ سینٹری کھڑا کرتے ہیں. آپ کوئی گیٹ دیکھ لیجیے، جہاں پر آپ بینکوں پہ جا کے دیکھ لیجیے، سب سے باہر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ گیٹ کیپر ہوتا ہے، جس کو کسی طریقے سے بھی اس کو ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو غیر مسلح کیوں رکھا گیا؟ کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہی عرض کرنے کا یہ ہے کہ کم از کم یہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب تک وہ ابھی دیوار نہیں بنتی تب تک وہی نہیں، دیوار کرنے کے باوجود آپ کو دیکھیں گے آپ کے ہمیشہ گارڈیں ہوتی ہیں لگی ہوئی، اور فوج کا آپ نظام دیکھ لیجیے گا، گارڈز لگی ہوتی ہیں، آرمڈ گارڈز ہوتی ہیں، ویپنز ہوتے ہیں، اس کے پاس ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کہاں پہ ہتھیار ہوگا، کہاں سے ڈرا کرنا ہے، کہاں پہ ایمونیشن پڑا ہوگا. تمام چیزیں ایک ڈرل ہوتی ہے. اور ڈرل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو آپ نے ایک قاعدے کے مطابق آپ فوج کے سامنے رکھا ہوا ہے، انسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ اس طرح نہیں رکھیں گے، آپ کیجول لیں گے اس کے بعد کہ ہم نے چونکہ کہہ دیا حکومت کو، وہ حکومت یہاں بنا دے گی، چونکہ نہیں بنائی گی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے.
ان کو چاہیے تھا کہ ان کے گیٹ کے اوپر پہلے بندہ جو ہے یہ جو آپ نے دیوار والی بات کی ہے صاحب، یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. بیدیاں روڈ پر جب ایلیٹ ٹریننگ سینٹر پہ یہ حملہ ہوا تھا تب بھی جو ایلیٹ ٹریننگ سینٹر ہے اس کی عقبی دیوار کو توڑ کر جو ہے نا وہ اندر آیا گیا تھا. تو اس کے باوجود ایسی حساس جگہیں جہاں پر آپ کے جوان ٹریننگ کرتے ہیں یا وہاں پر پڑھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی ان حالات میں کیوں ٹائٹ نہیں کی جاتی؟ نہیں دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ادارہ خود ہے جو کہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکے؟ یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ سافٹ پوائنٹ کون سے ہیں؟ ان کا بھی تو اپنا شیئر کرنا چاہیے اس بات کے بارے میں. لیکن چونکہ ایک سانے ہوا ہے اس کے بارے میں، اور یہ چیز ہے کہ یہ کیڈٹس جب کمیشن لے چکے، پاسنگ آؤٹ ہو گئی، یہ ملنے کے لیے گئے، یہ اپنا چیف منسٹر صاحب کو ان کو بتایا چیز کے بارے میں. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بنا دیں گے، لیکن آگے مصیبت پڑتی ہے. یہ حکومت کی پرائورٹی کیا ہے؟ آپ پرائورٹی یہ دیوار ہے اس کو سیکیور کیا جائے یا کہ یہ پیسے کو کسی اور جگہ لگایا جائے. آپ کو معلوم ہے نا وہاں کے جو فائنانس سیکٹری تھے ان کے گھر سے 77 کروڑ روپیہ کیش نکلا تھا. پھر ایک انہوں نے جو آپ نے ان کی جو کی گئی جو انٹروگیٹ کیا گیا، انہیں بتایا جی آپ فلان جگہ جائیے، آپ وہاں پر شہر کے اندر ایک بیکری ہے، چھت پھاڑیے گا. چھت پھاڑی گئی تو اس کے نیچے بھی پیسے بھی نکل آئے. سو اگر یہ پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور اس پیسے کی انہوں نے دیوار نہیں بنائی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی چیز ان کے گلے میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین تو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایک عرصہ تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں داعش جو ہے وہ اپنی جڑیں گاڑ رہی ہے، پاکستان میں داعش کوئی کارروائیاں کر سکتی ہے. لیکن کل جب IGFC شیر افغان نے کہا کہ اس حملے کے پیچھے انہوں نے تنظیم کا بھی نام لیا تو اس کے بعد پھر ہم یہ کہنا شروع ہو گئے کہ داعش یہاں پر موجود ہے. جبکہ وفاقی حکومت کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ ایک عرصے تک اس بات سے انکار کرتے رہے کہ پاکستان میں داعش وجود نہیں ہے، داعش یہاں پر کوئی کارروائی نہیں کری. لیکن اب ایک دم داعش نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اویس توحید صاحب، اس حملے میں IS کا نام آ رہا ہے. سر ہم ایک عرصہ تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں داعش موجود ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے. تو پھر داعش نے اتنا بڑا جو دہشت گردی کا واقعہ وہ کیسے پلان کر دیا؟ ظاہر ہے وہ پہلے یہاں پر موجود تھے، ہم تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ وہ یہاں پر اپنی کارروائیاں کر سکتے ہیں. علی دیکھیے، جو لشکر جنگی العلوی کا نام آیا اور اس کی داعش کے ساتھ ایفیلیشن آئی، ہمیں پتہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس فرقہ وارانہ جو گروپ ہے اس کے خلاف کارروائی کی. ان کے سربراہ کو بھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر مارا گیا ہے، وہ بھی بلوچستان کے اندر. بات یہ کہ اس کے بعد یہ کافی دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اور پھر اس کے بعد ملا عمر کی موت کی خبر کے بعد یہ جو ڈیسپراڈوز ہیں، یہ جو مرسنریز ہیں، وہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ایک انفلوئنس ہو رہے ہیں. ایک رومانس ان کے درمیان کہیں بڑھ رہا ہے. جو داعش کی ایک پروپیگنڈا جو پوری مشین ہے. میں ناروے میں بھی گیا ہوں، میں ترکی میں بھی گیا ہوں، مختلف کانفرنسز میں، وہاں پہ بھی اسی بات میں بحث ہے جہاں پہ ایکسٹریمزم جو بڑھ رہی ہے مختلف لیئرز میں. اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تو نہیں موجود لیکن یہ خدشہ ضرور موجود ہے. اور اس طرح کے شواہد بھی مل رہے ہیں کہ یہ مختلف جو گروپس ہیں وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہو رہے ہیں یا ان کے چھتری تلے یا چھاتے تلے کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. اور اسی کی طرف IGFC میجر جنرل شیر افغان صاحب نے کل اشارہ کیا اور انکشاف کیا کہ کس طرح افغانستان کے اندر سے کمانڈ آ رہی تھی، ہینڈلرز ان کے وہاں پر ہیں. بات ابھی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بیانیہ ہونا چاہیے وہ نہ صرف حکومت کو یا پھر سیکیورٹی فورسز کو، یہ بات صحیح ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے، چاہے وہ نارتھ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر ایجنسی ہو، چاہے وہ باجوڑ ہو، چاہے وہ اور سوات ہو. اور اسی طریقے سے جی سوات کا جو 2009 کا ہو گیا، ہمیں بڑی قسم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا عربی برادری کی طرف سے تاخیر پہ نارتھ بلوچستان. تو جنرل راحل شریف صاحب نے جب سے باغ دوڑ سنبھالی اس کے بعد ہماری فوج گئی اور وہاں سے ٹھکانے ختم کیے اور اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک کام شروع ہوا. آج کا بیانیہ ساری سیاسی جماعتوں کا، سب لوگوں کا، عسکری سیاسی قیادت کا نیشنل ایکشن پلان پہ ہونا چاہیے کہ جو 5-6 پوائنٹس ہیں ان پہ کیوں نہیں حرکت ہو رہی
کیوں نہیں آگے بڑھ رہے, کیوں نہیں وے فارورڈ اس کا تلاش کیا جا رہا. یعنی کہ مدرسوں کی رجسٹریشن, مدرسوں کے اندر جو ہے وہ سیلیبس کے اندر سے ہیٹ اسپیچ ختم کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اویس طویل صاحب, مجھے کرنل صاحب کے پاس جانا ہے. میں آپ کے پاس اس سوال کو ضرور لے کر آؤں گا کہ کیا رکاوٹ ہے. میں آپ کے پاس اس سوال کو ضرور لے کر آؤں گا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا, چونکہ کپتان بنایا گیا تھا صوبائی وزراء اعلیٰ کو, انہوں نے ابھی تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. مجھے آپ کے پاس میں آؤں گا, لیکن مجھے کرنل صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے, اتنا بڑا واقعہ داعش نے پھر کیسے پلان کر دیا سر؟ دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں, چاہے وہ داعش ہے, چاہے آپ اس کو ٹی ٹی پی کہہ لیں, اور فور دیٹ میٹر ایون لشکر جھنگوی کہہ لیں, یہ شیپ ایک ہی ہے. اور ان کے پیچھے آپ نے جانا ہوگا کہ ان کے پیچھے فورسز کون سے آپریٹ کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب آپ نے کوئٹہ کے اندر, بلوچستان کے اندر جب آپ نے انڈین سرونگ کلبھوشن یادو کو پکڑا, تو یو آر ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایوری پلیس کہ وہ کہاں کہاں پر پھیلے ہوئے تھے اور وٹ واز دیئر پرپز. اور ایون اس سے پہلے بھی ایویڈنس ہمارے پاس موجود تھے کہ انڈیا اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم پاکستان کے اندر کرا رہا ہے. میں ایک آپ سے یہ ضرور عرض کر دوں کہ دیکھیں اس وقت نیکسس کون سا بنا ہوا ہے. را کام کر رہا ہے, را کے ساتھ آپ کی این ٹی ایس ملی ہوئی ہے, ایسٹرن بارڈر سے را ہے, ویسٹرن بارڈر پہ آپ کے پاس این ڈی ایس کام کر رہا ہے, اور افغانستان کے اندر آپ ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سپاہ صحابہ کے لوگ, لشکر جھنگوی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نو آئی وڈ سے کہ یہی امریکن ٹروپس ہیں کہ جن کے ڈرونز کو پاکستان کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چیز نظر آ جاتی ہے, دے کم, ہاں مے بھی کچھ ٹیررسٹ گئے ہیں, لیکن بے تحاشا نہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایون معصوم بچے بھی مارے گئے ہیں. ویئر ایز وہ تو کنفرم ٹیررسٹ ہیں جو کہ ہائیڈ ہیں افغانستان کے اندر. وہاں پہ تو کسی کو ٹیررسٹ نظر نہیں آتے, وہاں پہ تو ڈرونز والوں کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. وٹ آئی سے کہ ہم ٹو بی ویری آنیسٹ وی آر ویری کلیئر دیٹ ہو از دی اینیمی آف پاکستان, ہو از دی اینیمی آف دس کنٹری. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر داعش کا نام لیا بھی جا رہا ہے, اگر کسی تنظیم کا, کالعدم تنظیم کا نام لیا بھی جا رہا ہے, لیکن پیچھے را انوالو ہے اس میں؟ دیکھیے جی, را انوالو نہیں ہے, سی آئی اے انوالو ہے, MI6 انوالو ہے, مساد انوالو ہے. ان تمام کا ایجنڈا یہ ہے. پاکستان یاد رکھیے گا کہ 58 جو کہ OIC کے ممالک ہیں, اس میں سے ایک ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر فیسلٹی ہے. نیوکلیر فیسلٹی صرف نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ایک بڑا ایفیکٹو کمانڈ سٹرکچر ہے, اور ساتھ اس کے بہت امپورٹنٹ جو چیز یہ ہے, بڑا ایفیکٹو ہمارا ڈیلیوری سسٹم ہے. یہ ان کو تکالیف ہے اس چیز کے بارے میں کہ باقی کسی اور جگہ پر چیز نہیں جاتی ہے, اور یہ ہر طرح کی یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہے, سب سے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں. دہشت گرد وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ کے کام نہیں کرتا, ہوتا اس وقت ہے جب اس کو وہاں پر کوئی آدمی ہو جو کہ ریسیو کرے گا, جن کے گھر میں رہے گا, پھر ریکانیسنس کرے گا کہ میں نے آگے کون سے ٹارگٹ کو کس طریقے سے میں نے اس کو لینا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اب دیکھیں کتنا کام ہے کہ ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری جو IB امید ہے وہی یہی کام کر رہی ہے. اور یہ ایجنسیز کیسے ان کو ان بڑے بڑے جو بہت بڑے جن ہیں ان کے ساتھ بھی ایجنسی کے ان کو آپریٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایک نہیں, پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمیں اپنی کالی بھیڑوں کو بھی نکالنا پڑے گا. یہی ایک چیز ہے نکالنے کے لیے جس کے بارے میں ہمیشہ رویش شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو کرپشن چل رہی ہے, یہ پیسہ جو کہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو دہشت گردوں کو, ان کو پکڑنا پڑے گا. اور دوسری دہشت گردی کے لیے اکراس دا بورڈ ساری چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم, چھوٹے سے مزید بتاتا جاؤں آپ کے سامنے, ایک آدمی قاتل ہوتا ہے, وہ قاتل کو جب پکڑنے کے لیے ان کے اوپر ریڈ کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے پر ریڈ ہونے والا ہے, وہ وہاں سے بھاگ کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے, یا کسی اور گھر میں چلا جاتا ہے, یا ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. آپ اسی طرح کی بات ہے, دہشت گرد بھی یہی کرتا ہے. اور دہشت گرد اس سے کرتا ہے کہ وہ آپ کا جگہ ایک چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, کراچی کا آ جائے گا, حیدرآباد میں, لیکن وہ جب واپس آ جاتا ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری بھی تو سیکورٹی فورسز کی ہے. جب آپ سارے کریں گے, جب آپ کریں گے بورڈ کریں گے آپ کو, تو پھر تو ذمہ داری ہر ایک کی آ جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب, ہم نیشنل ایکشن پلان کی سر بات کر رہے تھے, رکاوٹ کون ہے؟ کیوں نیشنل ایکشن پلان کے ان نکات پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی؟ ہر دفعہ جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک میٹنگ چیئر کی جاتی ہے ہائی لیول کی, اس میں کہا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا. جب سانحہ کوئٹہ ہوا 8 اگست کو, اس کے بعد
نیشنل ایکشن پلان کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جس کے سربراہ ناصر جنجوعہ صاحب کو بنایا گیا تھا. اس مانیٹرنگ کمیٹی نے کیا کیا؟ نیشنل ایکشن پلان میں رکاوٹ کون ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان جو 20 نکات پر محیط ہے اور اے پی ایس اٹیک کے بعد یہ سیاسی عسکری قیادت اور ان سیاسی جماعتیں جو خود ایون پاکستان طالبان سے بات کرنے چلی تھی کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, انہوں نے بھی ان کو بھی اپنا دستخط کرنا پڑا. ایک کنسنسس ہوا, لبرل پروگریسو فورسز نے کچھ تحفظات کے ساتھ اپنا وزن ڈالا. ایک پوری قوم میں اس المناک واقعے کے بعد اس کو کیا. اس کے بعد 21ویں ترمیم ہوئی, اس کے بعد ملٹری کورٹس کی تشکیل ہوئی, ایپیکس کمیٹیز بنی. بات یہ ہے کہ جو 20 نکات ہیں جس کے اندر ہے کہ انتہا پسندی, شدت پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے, اس کے اندر بہت ساری جو پوائنٹس ہیں, مدرسے کی رجسٹریشن ہے, ہیٹ اسپیچ کا ہے, کوئی آدمی کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا, فقہ اور سوچ اور فکر کی بنیاد پہ جو ایک آربیٹریشن ایک انڈیویجن لیتا ہے سڑکوں پہ, گلیوں میں, چوراہے پہ, وہ نہیں لے سکتا. یہ بہت اچھا ایک ڈاکومنٹ ہے اور ایک دہشت گرد کے حملے یا کے کامیاب ناکامیاب ہونے سے جو ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ہاں رکاوٹیں یہ کہ نیکٹا کا مکمل طور پہ فعال نہیں ہونا فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ایپیکس کمیٹی یعنی کہ جو جنٹ آپریشن نہیں ہو سکا وہ صوبائی پنجاب قیادت ہے, اس کے اعتراضات, اس کے جو بھی توجیہات ہوں گی اس پہ ایک لمبی بحث ہے. اسی طرح سندھ کے اندر کراچی کے مکمل اختیارات کے ساتھ سیکورٹی فورسز کو بہت علی جو ہے میرے خیال میں اگر ہم اس کو ایک ریشنل ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اس میں کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیں, کچھ صوبائی حکومتوں کے ہیں اور کچھ وفاقی حکومت کے ہیں, لیکن ذمہ داری جو ہے وفاقی حکومت کی ہے. یعنی کہ ابھی جو ہے جو ایکٹ ہے جس کے تحت سیکورٹی فورسز کو اختیارات ہیں ڈیٹینشن کے, انٹروگیشن کے اور 90 دن تک رکھنے کے, وہ ایکسپائر ہو رہا ہے. پھر دسمبر کے اندر جو ہے ملٹری کورٹس کی ایکسپائری آ رہی ہے. تو یہ ساری باتیں پہلے یہ طے ہو جانی چاہیے. نیکٹا کو کس طرح فعال کریں گے, اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہیں تو اس میں تحفظات ہیں وہ تحفظات دور کریں اور ایک انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں ایک سول حکومت یا عسکری قیادت یا کسی کو بھی کی طرف انگلی اٹھانا میرے خیال میں وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ہم من الحاصل قوم جو ہے ہمارے لیے یہ جنگ ہے اور یہ طویل المدت جنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو اب ہم ہر ثانیے کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری سب کی جنگ ہے, ہم متحد ہیں, ہم تو اس بات کا یقین دلاتے ہیں, لیکن ہمیشہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں دہشت گرد یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی لیبس بہت زیادہ موجود ہیں. علی میں کچھ اور بات کریں, آپ سوال جو کر رہے ہیں میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 35 سال پہلے ریاست نے صحیح غلط, میری نظر میں غلط, ایک ریاستی اداروں نے غلط ایک فیصلہ کیا اور ریگن ڈاکٹرن کو یہاں پہ تھوپا اور کمیونزم کی وہ شکست دینے کے لیے نکلے. 25,000 مجاہدین آئے. وہ 30-35 سال سے ایک کلچر جو پنپا, جو مختلف ادوار کی حکومتوں بھی اس کی ذمہ دار ہیں اور ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہیں, وہ اب طے در طے ہو گیا ہے. یعنی کہ سیلیبس کی حد تک فیکلٹی کے اندر, یونیورسٹی کے اندر جو ایکسٹریمزم اور جو اس کی ایلیمینیشن چاہتے ہیں, ہم اس کو روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سول سوسائٹی, میڈیا, ہماری ریاستی ادارے, حکومت, سیاسی جماعتیں, ان کا بیانیہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. یہ ریاست کی پی آر کی سب سے بڑا فیلئر تھا 9/11 کے بعد کہ وہ اتنے سالوں کے بعد بھی یہ باور نہ کرا سکے کہ یہ جنگ آپ کی ہے, آپ کے آنگن میں لگی ہے. 60,000 لاشیں ہمارے گھر سے اٹھی ہیں, تو ہمیں ہی اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو بجھانا پڑے گا اور اس میں ہم سب شامل ہیں, کوئی ایک اس کے اندر نہیں ہوگا, سب مل کے کریں گے. تو جب یہ آگے جا کے کئی سال ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. کان صاحب, نیشنل ایکشن پلان پر سر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, کیا رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اویس توحید نے بڑے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے بات کی ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ ہماری جتنی فورسز ہیں, چاہے وہ آرمی کی ہے, چاہے وہ ایف سی کی ہے, چاہے وہ رینجرز کی ہے, ایون فار دیٹ میٹر پولیس کی ہے, آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کو آپ نے ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. دے شوڈ بی فوکسڈ آن ون ڈائریکشن کہ کسی صورت میں بھی آپ نے اس دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنا ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ.
پھر صرف آپ نے یہ نہیں کرنا. دیکھیں ہوا کیا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ موجود ہے اینڈ دے آر دیئر, وہ ہر نک اینڈ کارنر کے اوپر پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان از دا ون جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹیررزم وہاں سے نکلا ہے. ویئر ایز اگر آپ پچھلے 15 سالوں کے اندر دیکھ لیں 60,000 زیادہ لاشیں جو ہیں وہ پاکستان سے اٹھی ہیں صرف ٹیررزم کے اندر. اور ٹو بی ویری آنیسٹ اب تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس ٹیررزم کے اندر ٹیررسٹ تو ہیں, ان کے پیچھے کون ہے. مجھے کان صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہاں سے بات کا آغاز کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں 2 باتیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو ہم چونکہ آج جو وفاقی وزراء کی جانب سے سیاسی بیان بازی کی گئی اس موقع پر جب پورا ملک سوگوار ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. اور جو گزشتہ رات کا واقعہ ہوا ناظرین, اس میں کوئٹہ کے اندر جتنے بھی لوگ تربیتی کالج میں جتنے بھی پولیس اہلکار شہید ہوئے وہ سارے لوکلز تھے, یا وہ بلوچ تھے یا وہ پشتون تھے. اس موقع پر جب ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بلوچستان کے بارے میں علیحدگی کے حوالے سے, اس موقع پر یہ حملہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اپنے دفاعی تجزیہ کار سے یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. آج جب کوئٹہ میں اتنا بڑا افسوسناک سانحہ ہوا, پوری قوم سوگوار تھی. وفاقی وزراء کی جانب سے کچھ بیانات دیے گئے جن میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا کہ اب عمران خان کو اسلام آباد بند کرنے نہیں آنا چاہیے. ایسا ہی بیان خواجہ سعد رفیق کی جانب سے بھی دیا گیا. اویس توحید صاحب, جب اتنا بڑا سانحہ ہوا 61 افراد شہید ہو گئے, کیا ہمارے وفاقی وزراء کو یہ بیان دینے چاہیے تھے اس موقع پر؟ دیکھیں دونوں طرف سے نہیں دینے چاہیے تھے. نہ وفاقی وزراء کو یہ سیاست اس کے اندر بالکل نہیں آنی چاہیے. یہ سانحہ ہوا ہے ہر گھر, یعنی کہ 61 گھرانوں کے اندر ماں باپ, بچے, بوڑھے, جو ان کے نانا دادا اور پھر ان کے دوست سب اشکبار ہیں, پوری قوم سوگوار ہے. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ان کے ساتھ یکجہتی, کم از کم ان کے ساتھ اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو وہ ان کے ساتھ اپنا شیئر کرنا چاہیے غم. اور میرے خیال میں پوری قوم نے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہو, اس پہ اس کا اظہار کیا ہے برملا. کل رات کے 11 بجے سے جب یہ دہشت گرد حملہ شروع ہوا تھا, بات یہ کہ یہ سیاسی جماعتوں کو میرے خیال میں نہ پی ٹی آئی کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر جب بھی ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے, اس سے پیغام الگ جاتا ہے. عمران خان صاحب آج یکجہتی کے لیے خود کوئٹہ تشریف لے گئے, بہت اچھا جیسا تھا. اسی طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو آج کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کرنا چاہیے اور نہ میڈیا کو اس کا تماشا لگانا چاہیے. میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے آگے ہم کس طرح آگے قدم بڑھا سکتے ہیں. بلوچستان کا جو ڈسکورس ہے وہ مین اسٹریم ڈسکورس کے ساتھ کیسا جڑ سکتا ہے. یہ جو بہت بڑا گیپ ہے بلوچستان کے بیانیے میں اور مین اسٹریم بیانیے میں, وہ اس وجہ سے ہے. اس میں میڈیا کا بھی قصور ہے, اور چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے الیکٹرانک ہو, اور یہ ہماری ریاست اور حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. ہم صرف سانحہ جب وہاں پہ ہوتا ہے تو اس کی کوریج یا اس کے اوپر بولنا نہیں چاہیے, وہاں پہ مسائل جو ہیں اس پہ بولنا چاہیے. سی پیک کے جو مثبت اثرات ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں, ورنہ وہی والی بات ہے کہ ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ. بالکل ٹھیک ہے اویس توحید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج جو فیڈرل منسٹرز کی طرف سے کرن صاحب یہ بیان بازی کی گئی ہے, جیسے اویس توحید صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان نے کہا کہ ہم پھر بھی دھرنا دیں گے, حکومت نے کہا کہ جی جب بھی عمران خان صاحب کچھ ایسا کرنے لگتے ہیں ہو جاتا ہے. مطلب یہ کیا بیان بازی سر, یہ کیوں سیاسی بیان بازی کی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ دی اوکیزن. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اور ایون فار دیٹ میٹر جو منسٹرز ہیں ان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. ایسے کہ آپ صرف ان لوگوں کی اسٹیٹ دیکھیں, ان پیرنٹس کو دیکھیں, ان بھائی بہنوں کو دیکھیں کہ جن کے بچے جس طریقے سے شہید ہوئے ہیں, اتنے برے حالات میں ہیں. آئی وڈ سمپلی سے کہ یس, میں چاہے کچھ بھی ہم کہہ لیں کہ چاہے کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ اینڈ دیز آر تھنگز وچ وی ریوائز آل دا ٹائم کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. بٹ آئی وڈ سمپلی سے آئی تھنک ناؤ دی اسٹیج ہیز کم جہاں پہ انف از انف ناؤ. واقعی ہمیں ایک ہونا پڑے گا, دیٹ از مور امپورٹنٹ. وی ہیو ٹو بی, جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ریشنل, زیادہ بیلنس ہو کے اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور پھر جیسے میں نے آپ سے پہلے میں بات کر رہا تھا, دیکھیں آپ نے اپنی ساری ایفرٹس, اپنی ساری ریسورسز, اپنی ساری قوت نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے اوپر لگانی ہے,
بلکہ ایون فار دیٹ میٹر جو اس دہشت گردی کے ایون پیچھے لوگ بھی ہیں، جیسے کچھ باتیں جنرل صاحب نے کہیں MI6 کا انہوں تذکرہ کیا، CIA کا کیا، موساد کا کیا، دیکھیں دس از اے بگر گیم گوئنگ آن. سی پیک از دا مین ٹارگٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نو وی انڈرسٹینڈ دشمن تو اب آپ کے سامنے کھل کے آیا ہے. جب دشمن آپ کے سامنے کھل کے آتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے چیزیں ٹیکل کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کرنا آسان ہو جاتا ہے. وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہمیں کسی صورت بھی، دیکھیں آپ پولیس ایک اتنی امپورٹنٹ فورس ہے پورے ملک کے اندر، لاکھوں تو ہیں پنجاب کے اندر. ہوا کیا کہ آپ نے ایک چھوٹو گینگ پکڑنا تھا، 1600 پولیس والے 100 لوگوں کو تو پکڑ نہیں سکے. ہوا کیا لیکن ہم نے اپنی پولیس کے ساتھ کیا، ہم نے وہی آپ جو امیج بنا دیا، جو ان کا مرال بنا دیا. علی وہی میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں، پولیس کے کسی سپاہی کا کوئی قصور نہیں. The rulers جنہوں نے اس پولیس کو پولیٹیسائز کیا they are to be blamed. آپ سندھ کے اندر دیکھ لیں، سچویشن یہ ہے کہ 2000 انہوں نے پولیس والے بھرتی کرنے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں پہ 5 کور ہے، ان کا ایک آفسر ساتھ بیٹھے گا and he is going to make sure کہ آپ میرٹ کے اوپر پولیس کے اندر بھرتیاں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب دیکھیں، جنرل صاحب سے مجھے صرف یہ سوال رکھنا ہے. جنرل صاحب جب حملہ ہوا تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سر، وہ بلوچ تھے یا وہ پشتون تھے، لوکلز تھے بلوچستان کے، یہ کیا تاثر گیا؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے ایک علیحدگی کی خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے بھی. جب آپ بلوچ قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ایک کیا پیغام ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں جی، یہ نقصان جو پہنچایا گیا ہے وہاں پر، یہ کسی گروپ کے خلاف نہیں پہنچایا گیا. یہ ایک ٹارگٹ ہے جو کہ پولیس کا ٹارگٹ ہے، جو کہ ان کو مارتا ہے. ان دہشت گردوں کے لیے وہ تیار کیا گیا ہے، وہ تیار کیا جا رہا ہے. ان کو ڈسکریج کرنا ہے اس چیز کے بارے میں، ڈیمورلائز کرنا ہے. لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ قومیں ایسی ہیں جو کہ ڈیمورلائز اس چیز کے اوپر سے نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا آپ. ساتھ اس کے جو آپ بات کر رہے تھے عمران صاحب کی اجازت تو میں اس پہ ایک بالکل. دیکھیے بات سنیے، اس وقت اگر قوم کو اکٹھا کرنا ہے، حکومت وقت جو ہوتی ہے، یاد رکھیں تمام انیشیٹو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اس کے پاس سولوشن ہوتا ہے، وہ چیز مسئلوں کو حل کرتی ہے. وہ نہیں ہوتی کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے. یہ حکومت قوم کو اکٹھا کرنا ہے. اب اس کے سامنے پیش کرتے یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ تاکہ ان کے ساتھ مفاہمت ہو سکے، تاکہ وہ 2 تاریخ کو وہاں پہ نہ بیٹھے، جو ان کی تحفظات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرے، ان کا حل ڈھونڈے. اس چیز کے بارے میں حل بھی ہمیں حکومت کے پاس ہے، لیکن بجائے اس کے اپوز کرنے کے بعد کے اور تھریٹ کرنے کے بعد کے اس طریقے سے کوئی بھی قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ بٹے گی. یاد رکھیں اس وقت طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ اور بھی دیکھیں گے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ملیں گے. یہ جو اوورآل پبلک گیدرنگ ہے یہ کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم جہاں پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ریئلی دی ریسپانسبلٹی آف دی رولنگ پارٹی، اور پلس اس رولنگ پارٹی کے جو اتحادی ہیں یا وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ باہر بیٹھی صرف تماشا دیکھ رہی ہیں. یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے. وی کیناٹ افورڈ سچ کائنڈ آف، جس کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ مجمع وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، آپ اپنے کیپٹل کو بالکل جام کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی قوتوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، ان کو ایک برج بننا چاہیے بٹوین دی رولنگ پارٹی اینڈ فار دیٹ میٹر دی PTI. اور ایسا نہیں ہے، جب آپ دیکھیں پرابلم کیا ہے، کس چیز پہ آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاناما پیپرز لیک کے اوپر کیوں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے، وہ کیوں ٹرانسپیرنسی کی طرف نہیں جا رہے، وہ کیوں کرپشن کے اوپر کیوں نہیں اپنے آپ کو کلیئر کرتے، وہ پیسہ باہر گیا اس کے اوپر کیوں نہیں کلیئر کرتے. دیکھیے بات تو اسی چیز کے اوپر سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، جب ایک خبر ایک اخبار شائع کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا رسک ہے. تو سر آج 61 افراد شہید ہو گئے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ کیا بات ہے ہمارے لیے؟ ہمیں خبر پر تو بڑا واویلا مچاتے ہیں، حکومت بڑا واویلا مچاتی ہے کہ بھئی نیشنل سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو گئے. آج اتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، آج نیشنل سیکیورٹی کہاں پر ہے ہماری؟ دیکھیں جی، جو بات کی ہے نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کرنے کی، اس کی جو پینلٹی ہے، جو اس کی سزا ہے وہ ہے ڈیتھ. بالکل صحیح. یہ فوج کے اندر بڑے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، جب بھی یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی جو ہے جس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے فار دی بریچ آف نیشنل سیکیورٹی، اس کو ہمیشہ ڈیتھ سینٹنس دی جاتی ہے، اور اکٹھے مل کے سب دیتے ہیں اس کے بارے میں، یونانیمس ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سانے ہے. اب یہ تو اتنا بڑا سانے ہو چکا ہے جس میں کہ بندہ چھاپا، اور وہ چیز چھاپی جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے، اور آج تک اس کی ابھی تک انکوائری شروع نہیں ہو سکی. ابھی 4 دن کے لیے اس آدمی کو باہر تو جانے سے روک دیا، اس کو کھول بھی دیا، اب اس کے بعد کیا ہوا کچھ بھی نہیں ابھی تک ہوا.
تو یہ ہم اس کا مطلب یہ کہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے یا ہم اس کے پیچھے انوالو ہیں یا ہم کسی طریقے سے فوج کو ڈاؤن کرنا چاہے. فوج بھائی آپ کی ہے, یہ کسی پرائے ملک کی نہیں ہے, آپ کی فوج ہے. آپ یہ اور فوج جو ہے ہمیشہ چل رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہی ہے. اسی فوج کے خلاف یاد رکھیے جو میمو گیٹ ہوا پچھلی حکومت میں, میمو گیٹ یہی تھا کہ یہ ان 2 بندوں کس میں کیا, حقانیت. آپ کے خیال میں جن صاحب کہ یہ خبریں لگوا کر فوج کا کہیں مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہاں یہ ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے انہوں نے اوپنلی کہا ہے اپنے پرائم منسٹر کو کہ دیکھیں یہ اگر آپ یہ جو مسئلہ ہوا ہے بیچ آف سیکورٹی ہوئی ہے, یہ اس کے وجہ فوج کا مورال افیکٹ ہوا ہے. یہ بات انہوں نے کھل کے کی ہے. بات ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فوج ایک اچھے کانسٹیٹیوشن مطابق چل رہی ہے, پچھلے سال بھی چل رہی, پچھلے حکومت میں چل رہی, اب بھی چل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہر دفعہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن جب بھی یہ حکومت بات کرتی ہے کہتی ہے تھرڈ پارٹی بیچ میں نہ آ جائے. تھرڈ پارٹی کا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ ہے؟ صاحب کچھ ایڈ کرنا دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے نا, یہ خبر لیک نہیں ہوئی. لیک ہونے میں اور فیڈ ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ فیڈ کی گئی ہے, دیکھیے خبر فیڈ کی گئی ہے. وائی, اس کا مطلب ہے آپ اس کی بیک سائڈ پہ جائیں, سو دیٹ مین کہ وہ کہاں سے لیک ہوئی؟ اوکے, پرائم منسٹر ہاؤس سے لیک ہوئی ہے. سو دیٹ مین کہ اس کا کنائمس بھی ہے پرائم منسٹر کی. کیوں؟ بیکاز جو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایز پر ایز گورنمنٹ از کنسرن, دی پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں, ہم تو دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہماری فوج ہے وہ ایکچولی دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, وہ جو ٹیررسٹ کو بھی پال رہے ہیں اور وہ دہشت گردی ختم نہیں کر دینا چاہتے. آئی وڈ سمپلی سے آپ جب یہ سوچتے ہیں تو مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں. لیکن مجھے اپنے ٹاپک پہ واپس آنا. جہاں صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں موساد انوالو ہے, را انوالو ہے, غیر ملکی جو بھی ایجنسیاں سر اس میں انوالو ہیں, روکنا کس کی ذمہ داری ہے سر؟ اگر سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے, اس تمام صورتحال کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ریمنڈ ڈیوس آپ کے سامنے مثال ہے نا, کہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو امریکہ کی حکومت نے چھڑایا اور انہوں نے چھوڑا. یہ یاد رکھیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پیش کرتی ہیں حکومت کو کہ جی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہے اس کے جمع اور یہ ہے اس کی تفریق, اور ابھی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. فورن پالیسی آپ بناتے ہیں, ہونی چاہیے آپ کی جو افینسو نیچر میں ہونی چاہیے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آج 110واں دن ہے وہاں پر, اس سری نگر کے اندر ایک ہی نعرہ ہے ہم آزادی لیں گے. یہاں پر وہاں پہ کتنی کون لوگ ہیں؟ 3rd جنریشن کی یوتھ ہے جہاں پہ جو کھڑی ہوئی ہے. اب یہ کیا حقانی حکومت, یہ بتائیے گا آپ, ہم تو بوشن کا نام ابھی تک نہیں لے سکے کسی جگہ کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں جو سامنے چیزیں آتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فوج تو اس کو پکڑتی ہے, انٹیلیجنس نے اس کو پکڑا اور اس کو انٹیروگیٹ کیا, جس کے بارے میں کرنل اسد نے بہت کچھ بتایا, یہ کیا کیا سامنے چیز شواہد آئے, اور انہوں نے بعد میں حکومت نے کوئی بات ہی نہیں کی ابھی اس کے بارے میں. ابھی کتنا بڑے سامنے ہوا جس کو وہ کہتے تھے کہ جی کہ یہ ایک سرجیکل سٹرائک ہم کر رہے ہیں. بالکل جس کو ہم یہ الزام لگا کر یا یہ بات کر کے صرف بری و ذمہ ہو جائیں کہ بھائی اس نے, یہ را نے کیا ہے, یہ این ڈی ایس نے کیا ہے, یہ داعش نے کیا ہے. روکنا تو ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ سے کہا نا, وی آر ایبسولوٹلی کلیئر دشمن کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. جب ہمیں یہ کلیئر ہو گیا تو ہم نے اپنی ساری انرجیز کو اس طرف ڈائریکٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی ون, وی ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹڈ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر ایک چیز یہ ضرور آ جاتی ہے, یہ سارا کچھ کلیئر ہے آپ کو, یو انڈرسٹینڈ. آپ نے فوکس کرنا ہے, آپ نے فوکس کرنا ہے سیکیورٹی کے اوپر. آپ نے, میں جیسے پہلے بات کرتا ہوں پولیس کے بارے میں, لاکھوں کی تعداد میں ہماری پولیس ہے, آپ نے اس کو زیادہ بہتر اکوپ کرنا ہے, اس کو زیادہ بہتر آپ نے اکوپمنٹ دینا ہے, ان کی ٹریننگ کرنی ہے, ان کو تیار کرنا ہے, کیونکہ وہ پھر مسلح افواج کے ساتھ مل کے, اس سے پہلے انہوں نے ڈیفینیٹلی ساتھ دیا لیکن وہ زیادہ بہتر طریقے سے ساتھ دیں گے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس بیورو کو ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر آپ نے بہت ترقی دی, کمال کی ہیومن انٹیلیجنس ان کے پاس ہے, وہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. آپ ان کو یوٹیلائز کریں, ان کو سیاسی لیڈروں کے, عام لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپنگ کے اوپر مت لگائیے آئی بی کو, اس کا جو کام بنتا ہے آپ وہ اس سے لیں. پھر آپ کی اتنی ڈھیر ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کو ایک جگہ کے اوپر کوارڈینیٹ کریں, اس انفارمیشن کو جس چیز کو وہ بیس کرتی ہے, جس چیز کو وہ افیکٹ کرتی ہے, آپ اس کو اس طرف لے کے جائیں, اور ایک ویل کوارڈینیٹڈ آپریشن جو ہے انڈر دی جو نیپ آتا ہے نیشنل ایکشن پلان, وہ اس کے تحت کریں. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. پھر آپ دیکھیں 40,000 مدرسے آپ کے پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں.
आप उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो आपने शुरू किया, स्टिल वेरी वेरी लॉन्ग। सर जो जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई थी वो नाम तब्दील करके फिर काम कर रही हैं। हाँ, लेकिन एक मैं ये जरूर आपसे कह दूं, आप एक हमें बड़ी क्लियर होना चाहिए कि वो किसी तरह की भी, अगर वो तंजीमों की अगर आप बात करते हैं तो वो किसी तरह की दहशतगर्दी के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुलव्विस नहीं है। ये इस चीज को खत्म करें, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। आप अपने मीडिया को, अपने लोगों को कंपेयर करें, व्हेन द पीपल आर टॉकिंग ऑन इंडियन मीडिया, वो बड़ा मुख्तलिफ बोलते हैं, और यहां पे मैं लोगों को बड़े मुख्तलिफ बोलते हुए जहां प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा कम रह गया, मुझे जहां से बात का आगाज किया था वहां पर जनरल साहब को वापस आना है कि सर अब बलूचिस्तान, चूंकि आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि दहशतगर्दों का अगला हदफ बलूचिस्तान हो सकता है, वो यहां पर कार्रवाइयां कर सकते हैं। सर बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, कोयटा की सिक्योरिटी के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बात यह है कि जो जिसको CPEC कहते हैं आप, इसके ऊपर चाइना ने $45.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए आर्मी ने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है, और एक डिवीजन रेज किया गया और जो करके वहां पे काम कर रहा है। हुकूमत ने अभी तक जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वहां पर अभी तक अनाउंस नहीं किए, ना बनाए हैं, और एक कहा उन्होंने, चाइनीज ने कहा कि हमें ये एक डिवीजन काफ़ी नहीं है, फौज ने दूसरा डिवीजन रेस कर दिया। अब उसके लिए पैसे चाहिए, और हज़ाक स्टार साहब ने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बातचीत की, और बातचीत जाकर जेश में बातचीत की कि ये पैसे हम इसके लिए इकट्ठे करने के लिए हम जब लोगों पर टैक्स लगाएंगे। अब बताइए मुझे आप, अब ये प्रॉब्लम है वहां पर जो ने बताया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो इस तरह हिट कर रहे थे कि यहाँ से हमने सिर्फ वो अपने लेके सड़क ही लेके नहीं जानी सिंकियोंग तक, बल्कि यहाँ पर रेलवे लाइन भी जो पीछे की यहाँ पर चलने के लिए, और आई कैन अश्योर यू चाइनीज विल इंश्योर करेंगे कि ये CPEC और पाकिस्तान इंश्योर करेगा कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को कैसे सर इंप्रूव किया जा सकता है? नहीं, मैं समझता हूं कि आपको स्पेशल फंडिंग जो है वो एलोकेट करनी चाहिए बलूचिस्तान हुकूमत को, बिल्कुल ऐसा ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन, पुलिस को ज्यादा आपने पोटेंट बनाना है, और डेफिनेटली वहां पर FC काम कर रही है, उन्होंने और बेहतर तरीके से और ज्यादा ऐसे तंदेही के साथ काम करने की जरूरत है, और और वहां पे आम लोगों को भी ऐसे की अवेयरनेस की जरूरत है, लोकल पुलिस स्टेशन है उनको डबटेल करने की जरूरत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। डिबेट की आज हमने जो कोयटा में गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक सानिया पेश आया, सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर पर यह हमला होगा, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है, अगर उन पर हमला होगा और उसको रोका नहीं जा सकेगा तो हमें सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी? और हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि हुकूमत नोटिस ले लेती है, कहा जाता है कि इंक्वायरी की जाएगी, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तशवीश का इजहार किया जाता है, मुज़म्मती बयानात दिए जाते हैं। आप यकीन जानिए कि कौम अब इससे थक चुकी है। अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम हमेशा बात करते हैं कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, दहशतगर्दों की हकीकी कमर तोड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अब ज़रूरत आ चुकी है। दैट्स इट फॉर टुनाइट शो। ज़ैन अली को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।